مسلمان نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی, اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی, آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے, مل نہیں رہے, فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا, نیزہ پکڑا, سینے بند باندھا, اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا. صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے, گلی گلی فجر کے نکلے, اثر ہو گئی, تھک گئے, 2 نمازیں صحرا میں پڑھی, جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے. صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے, ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں. نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے, اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا, فصلیں تباہ نہ کرنا, بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا. فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا. فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں. بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے, میرے پاس نہ جا, اس کے قدموں میں بیٹھ جا. جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا. بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے. یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا, مدینے سے نکال دیا, مدینہ منورہ سے. یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے, تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان, ان کے باغ, ان کی جائیدادیں بچ گئیں. نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں, اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے. جائیداد, باغ, مال, علاقہ خالی ہوا ہے, وہ چلے گئے, لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں, وہ کس کس نے نام کرا لیا, کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں, خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی, بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں, اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا, جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا ہے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں, وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں, کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے. تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے, مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے, میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا. فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں, تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں, حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے, ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں. کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے, آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں, آپ انہیں دے دیں. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے. یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا, اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو, اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا, یہ انداز. میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے, ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو. مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی, تاتاریوں نے قید کر لیا. 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے, وہاں قید کر لیے گئے. تو سزائے موت کا حکم ہوا, 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا. تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے. اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم ہیں, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے, چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی.
ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا پہلی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو. وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے, کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے, میرا بڑا جرم ہے, مجھے پہلے سزا دو. ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے, کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا, رستے میں بتایا کرتا تھا, ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا, کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا, یہ تبلیغ کرتا تھا, یہ سارا کچھ کرتا تھا, لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں, میں جانے نہیں دیتا تھا, میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے, میرا جرم بڑا ہے, مجھے پہلے پھانسی دو. بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے, بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے, لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا, اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو. کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو, جاگ رہے آپ لوگ, تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کر دیں, ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں, ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں, ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں. اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا, رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے, خدا ایک ہے اور نبی منفرد ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے, تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے, بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے, ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے. بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا, جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں, تمہیں آزاد کرتا ہوں. میرے دوستو یہ رنگ تھا, دیکھیں نا, یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا, اس فلک نے پہلی بار دیکھا, اس زمین نے پہلی بار, اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی, اس نے پہلی دفعہ دیکھا. احد کا میدان ہے, 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے, ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے, تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں, وہ جو ساتھ پڑا اس کے زخم گہرے ہیں, پہلے اسے پانی پلا دے, جا اسے دے دے. اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا, اس کا زخم زیادہ گہرا ہے, اسے پانی پلا. تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے, اس کی عمر زیادہ ہے, میں تو جوان ہوں برداشت کر رہا ہوں, بڑھاپے کی وجہ سے نڈال ہو گیا, پہلے اسے پانی پلا. چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا, 5واں کہنے لگا 6ٹھے کے پاس جا. حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا, میں نے کہا محمد کے غلاموں, رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے, زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے. کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ, میں نے نہیں پانی پینا, جا پہلے کے پاس لے جا. کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے. کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گوا رہنا, محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں, گوا رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد. میرے دوستو لٹا ہوا برما, روتے ہوئے مسلمان, سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصا اے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے, ایک جان کی طرح ہوتا ہے, ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے. فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں, یہ مضبوط لوگ. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے, ایک آدمی نے سیری بھیج دی,
ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ سری پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی 20 نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے، اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ احسار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ سری پھر آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ تو امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر، پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا، اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، میں مانتا ہی نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے، آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن، کون؟ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری۔ یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے بیماری آتی نہیں، اونگ نیند نہیں آتی، میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا، تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا۔ میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ، یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے۔ یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے۔ میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا۔ مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا، انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا، انگلی کی درد ہے، انگلی جانے اس کا کام جانے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چل ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، انگلی کا کام ہے انگلی جائے، ایسے ہی ہے نا۔ دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں کیوں تڑپوں، انگلی کا ماما، انگلی جانے اس کا کام جانے۔ ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے، دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی، زبان کہتی ہے میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔ پیر احتجاج کرتے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، میں کیوں چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی، انگلی کو درد ہے انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔
بھئی میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے، تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ایک جان ہے نا، درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے۔ پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ، اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں، آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے، ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنے اپنے تماشے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے۔ وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں خبردار، تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے، گھر کی جنگ سے نکل آ، اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ، اب اسلام کو تیری حاجت ہے۔ اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم خوابیدہ بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل کر بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو۔ تو جس کو چھٹی ہو جائے تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑھتا، ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے، بھاگ جا، وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا، کیونکہ بیچارے کو تو پتہ ہے میری سویرے چھٹی ہو جانی، سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھے وہ جو بیداری ہے، وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ ہے، وہ جو قومیت کی سوچ ہے، وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے، وہ تو اندر، اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی تگودو چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے، یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے اس محلے تو اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے، بڑی سوچ کی بات سنیے۔ صلاح الدین ایوبی، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخنا حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے، یہ مطلب ہی کون نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے، میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا،
تو میں معذور ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو تڑپنے تو دو، آہیں تو بہانے دو، سسکیاں تو لینے دو، مار کھائیے تو تڑپنے تو دو۔ وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے ہی لوگ کوئی نہیں پڑھتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے، افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی، پھر وہ لیبیا میں بھی لگی، پھر وہ مصر میں بھی لگی، پھر وہ یمن میں بھی لگی، سعودی عرب میں دھماکے ہوئے، میرا دل تڑپا ہے، مجھے پریشانی ہوئی، میں بچے 5 تھے، میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے، ہم کم از کم 1000 اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار، وہاں سکون ہے، وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی فساد ہونے لگا، وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے، لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجھے گی، جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا، ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا، ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا، تب یہ آگ بجھے گی۔ ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں، نظریہ بڑا کریں، ملت کی بات کریں، مسلمان ہو کے سوچیں، مسلمان ہو کے سوچیں، خدا را نکلیں یہ گھر کے جھگڑوں سے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں، بڑی سوچ آپ بنائیں، جب دوستیاں لگائیں، یرانے لگائیں، پھر چھوٹے موٹے حساب سے بچیں۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کوڑے ورک کتاب نہیں ہوندے، کوڑے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، او بلیا یاری سوچ کے لائیں، یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے بات، بلیا یاری سوچ کے لائیں، یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ پھر ذرا بڑا ذہن کرے، چھوڑے اپنے حساب، یبصرون اعلی انفسہم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ پھر حساب کتاب سے نکلے، پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایک امام علی مقام، کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے، لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے۔ آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے، تو اکیلا ہے تو کھڑا ہو، یہ نہ کہا کر چھوٹی سی مسجد ہے، ایک کونا کا کھڑکاوا، مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا، ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے، پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے، پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں پہ ظلم ہوا، فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں، ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا۔ گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا، گھوڑے پھسلتے تھے، اتنا خون تھا، اور کچی سڑکیں تھی، اتنا خون تھا، پہلے کچی زمین نے خون پیا، پھر خون اس سے باہر آیا، پھر بھی اتنا سخت 70,000 آدمی قتل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ جامعہ نظامیہ مدرسہ، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے، مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں۔ مدارس کے اندر دہشت گردی آئی، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے، امن پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے، مدرسے کا، لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا، جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ پھیلانے والے غوث اعظم جیلانی کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم۔ دیکھیں نا، علم دین شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا، ختم دلانے والا تھا۔ عامر چیمہ شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا۔ یہ نعتیں وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی ہے، جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کریں۔ انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا، میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے، میرے اللہ نے میری اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور میں مجھے نکلنے دے، اللہ میری مدد کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی، کوشش کی، چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا۔
صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑا ہے. چند سال گزرے، عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے، اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو، اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گردنیں کٹیں گی، اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں. گردنیں جھک گئیں، جواب کوئی بھی نہیں. کہا تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا، بولو تمہارے ساتھ کیا کروں. تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، بولو کیا کروں. عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا. لا تسرب علیک، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو. اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو. اس نے کہا تم آزاد ہو. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر. کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا. صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے. 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے. صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں. نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا. فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا. فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں. بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا. جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا. جا کے کلمہ پڑھ لے. میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا. اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے. برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے. اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ. دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے. میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر. اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما. یہ دعا تو میرے دوستو ضرور کیا کرو. سوچ بڑی کریں، جب بھی آپ بولیں، جب بھی آپ لکھیں، جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں، بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں. اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں. پہلے اسلام کی بات کریں، بڑی بات کریں، بڑے حوصلے کی بات کریں، پھر اسلام کو قوت ملے گی، پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی. اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے.